اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات اور پیارے پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد علیہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکر کی باتیں ہیں بھی اور فکر کی باتیں نہیں بھی ہیں۔ یار یار نہ رہا، دوست دوست نہ رہا، پیار پیار نہ رہا، زندگی ہمیں تیرا اعتبار نہ رہا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اچھے دوست دنیا میں موجود ہیں، اور دوستی جو ہے اس کو پروموٹ کرنا چاہیے۔ دوستی میں امتحان بھی آتے ہیں، آزمائشیں بھی آتی ہیں۔ دوستی کے معیار پر پورا اترنا چاہیے، یعنی ایک دوست دوسرے دوست کی توقع کے مطابق زندگی گزارے تو دوستی یہی ہوتی ہے۔ اگر اپنی مرضی کرنی ہے تو جب اپنی مرضی ہوتی ہے پھر تو دشمن بھی تو اپنی مرضی سے جی رہا ہوتا ہے، دوست تو دوستوں کے لیے قربانی دیتا ہے۔ اور ہم نے گزارش کی کہ 4 دوست بنانے ہیں، اور 4 دوست ایسے ہی ہونے چاہیے کہ آپ کی ہاں میں ہاں بھی ملائیں اور آپ کے ساتھ شولڈر سے شولڈر ملائیں، آپ کے ساتھ کھڑے رہیں، مشکل میں کام آئیں اور ہر حال میں آپ کے ساتھ ہوں۔ وہ شیطان کی باتوں میں نہ آئیں، شیطان کے وسوسوں میں نہ آئیں۔ اور 4 یار بنانے ہیں اور 11 نال بہارا۔ لیکن دکھ والی بات یہ ہے کہ جتنا بھی نقصان ہوتا ہے انسان کا وہ دوستوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس بات میں کوئی بھی شک نہیں کہ جب بھی کوئی مارا جاتا ہے وہ دوستوں کے مشورے اور دوستوں کی الفت اور دوستوں کی جو رکھ رکھاؤ ہے اس میں، یعنی دوستوں کی مربت میں مارا جاتا ہے۔ اگر وہ اپنے فیصلے خود سے کرے دوستی کیسی؟ تو دوست وہ جو مصیبت میں کام آئے، فرینڈ کی نیڈ از اے فرینڈ انڈیڈ۔ میں بہرحال بہت حیران ہوتا ہوں کہ اب حضرت انسان جو ہے وہ اس سٹیج پر پہنچ گیا ہے کہ وہ ناقابل برداشت بھی ہوتا جا رہا ہے اور ناقابل یقین بھی ہوتا جا رہا ہے، اور قابل اعتبار بھی نہ رہا۔ یعنی دوست دوست نہ رہا، پیار پیار نہ رہا، زندگی ہمیں تیرا اعتبار نہ رہا۔ یعنی جس گھر میں رہتے ہیں، ایک گھر میں رہنے والے لوگوں کو آپس میں بھی ایک دوسرے پر بھروسہ اور اعتبار نہیں رہا۔ یہ کیسے نظام چلے گا دنیا کا؟ ایسے کام نہ کیجئے جس سے معاشرہ ڈسٹرب ہو، ایسے کام نہ کیجئے جس سے سوسائٹی میں برائی پھیلے۔ اور سب سے خطرناک بیماری جو ہے وہ جھوٹ ہے، ملاوٹ ہے، ہیرا پھیری ہے، دوسروں کی جو چیزیں ہیں اس کو بغیر اجازت استعمال کرنا ہے۔ اب یہ جو قابل اعتبار دوست ہیں کہاں سے ڈھونڈ کر لائیں؟ یعنی کوئی دوست اگر 10 سال کے بعد بھی آنکھیں دکھاتا ہے، 15 سال کے بعد بھی اپنے دوست کو نہیں پہچانتا، یعنی طبیعت کو نہیں پہچان سکتا۔ ویسے تو یہ دنیا جو ہمارے تجربے میں کہ اگر 30 سال میاں بیوی اکٹھے رہتے ہیں تو وہ بھی ایک دوسرے کو نہیں سمجھ پاتے، جبکہ وہ ساری دنیا کو سمجھاتے رہتے ہیں، اور لیکن وہ خود نہیں سمجھتے، ایک دوسرے کو نہیں سمجھتے۔ اب یہ انسان کی یعنی جو حیثیت ہے یا جو انداز ہے انسانوں کا، وہ اس انداز سے بدلتا جا رہا ہے کہ انسان کو سمجھنا سائنس کے سمجھنے سے مشکل ہو چکا ہے۔ یہ کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے، پھر لعنت برس رہی ہے۔ اور چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کرتے نہیں ہو وہ کہتے کیوں، یعنی جو کہتے ہو پھر وہ کرتے کیوں نہیں، اسی کو جھوٹ کہتے ہیں، اور جھوٹوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ لعنت بھیجتے ہیں۔ تو سچائی خود بہت بڑی طاقت ہے، اس کو گین کریں، ہمیشہ سچ بولیں، اور سچ بولنے والے دنیا میں یقیناً پریشان ہیں، آئی نو ویری ویل۔
لیکن یورپ جو ہے اس کی بنیادوں میں سچائی موجود ہے، اس کی وجہ سے یورپ جو ہے کہیں سے کہیں پہنچ رہا ہے، اور آج بھی یورپ میں رہنے والے لوگ خوش نہیں ہیں، آئی نو ویری ویل، لیکن وہ یہ بات کنفرم کرتے ہیں کہ وہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بنایا ہوا قانون آج بھی لاگو ہے۔ تو ہم اپنی زندگی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بنایا ہوا قانون کیوں نافذ نہیں کر سکتے؟ ہم کیوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بنایا ہوا قانون اور انداز محبت کیوں نہیں اپنا سکتے؟ ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو محبت ہے اس کو کیوں نہیں اپنا سکتے؟ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح محبت اللہ تعالیٰ سے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں نہیں کر سکتے؟ محبت انفیکٹ آج یعنی شاید جو حسن پرست ہیں، جو شاید جسموں سے پیار کرتے ہوں گے، ہم دل سے پیار کرتے ہیں، روح سے پیار کرتے ہیں۔ آپ کے دل سے پیار کرتے ہیں، آپ کی روح سے پیار کرتے ہیں، آپ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، آپ کو کسی مقام پر پہنچانا چاہتے ہیں۔ اگر ہمیں حکیم عبد المجید کھوکر صاحب نہ ملتے تو یقین کریں ہم بھی اس دنیا میں شاید کنفیوز ہوتے، بٹ ناؤ وی آر ویری مچ کانفیڈنٹ کہ گر نہ ملتا در تمہارا تو ہم کہاں جاتے۔ اور کوئی ایسا ضرور ہوتا ہے جس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے، جس کا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہوتا ہے، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت سے راز کی باتیں، معرفت کی باتیں، محبت کی باتیں، حقیقت کی باتیں، شریعت کی باتیں جو ہیں وہ پتہ لگتی رہتی ہیں۔ اور یوں کہہ لیں جیسے ایڈوانس میں جب کسی کو، اور یہ بہت ساری خواتین کو بھی ایسا ہوتا ہے کہ انہیں ایڈوانس اشارے آ جاتے ہیں، اور مردوں کو بھی ہوتا ہے، بچوں کو بھی ہوتا ہے، اور یقیناً جو اللہ کے پسندیدہ بندے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایسے معاملے ہوتے ہیں کہ ان کو ایڈوانس میں باخبر کر دیا جاتا ہے تاکہ اگر وہ کچھ کر سکتے ہوں تو کر لیں۔ تو اب چونکہ اختیار بھی اللہ نے انسانوں کو دیا ہے کہ انسان ایک پاؤں پہ کھڑا ہو سکتا ہے اور ایک پاؤں اٹھا سکتا ہے، دونوں پاؤں ایٹ اے ٹائم نہیں اٹھا سکتا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ رمضان شریف آنے والا ہے، یہ بات تو کنفرم ہے کہ دوست دوست نہ رہا، پیار پیار نہ رہا، زندگی ہمیں تیرا اعتبار نہ رہا۔ لیکن اگر ہم آپ سے پیار کرتے ہیں تو اس میں یقین کریں کہ ہماری کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں حضرت انسان کو یعنی خواتین و حضرات کو اور بچوں کو آج روٹی کپڑا مکان چاہیے، وہاں ان کو پیار بھی چاہیے، محبت بھی چاہیے، پیار بھری باتیں بھی چاہیے، شفقت بھی چاہیے، اور اچھا گھر بھی چاہیے، سکون بھی چاہیے، صحت بھی چاہیے، آئی نو ویری ویل۔ لیکن اب اس کے لیے کہاں جائے؟ صحت لینی ہے تو ڈاکٹروں کے پیچھے جائیں، اگر آپ نے علم حاصل کرنا ہے تو یونیورسٹیز، کالجز، سکولز جائیں، یعنی اساتذہ اکرام کے پیچھے جائیں، دین کی باتیں سیکھنی ہے تو علماء اکرام اور مشائخ کے پیچھے جائیں، اگر کوئی معاملے سیدھے کرانے تو پیر صاحبان کے پیچھے جائیں، اگر باغ میں دل لگانا ہے تو پھولوں کی جو آمد گاہ ہے یعنی باغ و بہار دل کو کرنا ہے تو باغ میں جانا پڑے گا، اور دل کو اگر آپ نے سکون پہنچانا ہے، آنکھوں کے نور کو بحال رکھنا ہے، جسم میں طاقت رکھنی ہے، اور دل کو اللہ کا گھر بنانا ہے، تو ظاہر ہے ملاوٹ، جھوٹ، فراڈ، ہیرا پھیری، چاہے وہ باتوں سے آپ تکلیف پہنچاتے ہیں، ہاتھوں سے پہنچاتے ہیں، اس سے رکنا پڑے گا۔ یہ جو رکنا ہے، اسٹاپ یور سیلف ناؤ، چونکہ اگر دیر ہو گئی، رمضان شریف میں جو پچھلے سال تھے، بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو اس سال نہیں ہیں رمضان شریف میں، یعنی وہ انتقال کر گئے، پردہ فرما گئے،
یقیناً ہم بھی چلے جائیں گے، آج نہیں تو کل، اور دیر ہے اندھیر نہیں۔ لیکن اگر جیسے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم آپ سے پیار کرتے ہیں تو مان میرا احسان ارے نادان کہ میں نے تجھ سے کیا ہے پیار۔ تو اب پیار جن سے ہم کر رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کچھ لوگ محبت کا صلہ مانگ رہے ہیں۔ اب بتاؤ کہ ان کو کون بتائے کہ میں بھی تو تمہاری طرح کا انسان ہوں۔ کچھ لوگ محبت کا صلہ مانگ رہے ہیں، معصوم ہیں، بندوں سے خدا مانگ رہے ہیں۔ اب بتاؤ ہم کیا کریں؟ تو بہرحال جس کو جو ذمہ داری سونپی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا دنیا والوں کی طرف سے یا حکومت وقت کی طرف سے یا گھر والوں کی طرف سے، وہ بر وقت عقل کے ساتھ اچھے انداز سے پوری ہونی چاہیے۔ جب آپ کسی کے کام کریں گے تو آپ کے کام خود بخود بنتے جائیں گے۔ وہ لوگ جو دنیا میں پریشان ہیں اور ہمیں فون کرتے رہتے ہیں، ملتے رہتے ہیں، آتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ چپ کر کے تو گڈی وچ بہ جا، بولیں گی چپیڑ کھائیں گی، اور اے جا نہیں بولن دی، ٹھیک ہے؟ کیجئے نظارہ دور دور سے۔ تو سمجھانے کے لیے تو عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے کہ آپ نے بس ہماری گاڑی میں بیٹھ جانا ہے، پھر ہمارا خدا جانے، ہمارا اللہ جانے، آپ کی قسمت جانے، آپ چاہے یو کے میں رہیں، چاہے ایبٹ آباد میں رہیں، لاہور میں رہیں، فیصل آباد میں رہیں، پشاور میں رہیں، کینیڈا میں رہیں، ہالینڈ میں رہیں، پوری دنیا کا اور پوری دنیا کے یعنی جتنے بھی عالم ہیں، عالمین ہیں، سب کا مالک ہمارا خدا ہے، ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اسی کی عبادت کرنی چاہیے اور عبادت کے طریقے وہ اختیار کرنے چاہیے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے۔ احمد صاحب، آپ چونکہ میرے ساتھ کافی عرصے سے اٹیچ ہیں، تو کیا میں نے کوئی غلط بات کی؟ اگر کسی کے کوئی کام آ جائے، یعنی ہم نے جتنے بھی لوگوں کے کام آئے روحانی طور پر یا ظاہری طور پر، یقین کریں ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے، اور اگر ہمارا کوئی کام کر دے تو بھی ہم اس سے خوش ہوتے ہیں۔ تو ایک بات کی گارنٹی کہ جو ہمارا کام کرے گا اللہ اس کے سارے کام سیدھے کر دے گا، جو ہمیں خوش کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو خوش کر دے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ ہمیں کیسے خوش کرتے ہو، اور ہم اس بات سے بھی خوش ہوتے ہیں کہ آپ ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں اور اپنی زندگی کو بدلتے رہیں، چونکہ ظاہر ہے یہاں ایک میس ہے، میس سمجھتے ہیں آپ نے؟ تو میس وہ آرمی والوں کے دیکھے ہوں گے اور بہت سے میس، لیکن انگریزی کا جو لفظ ہے اس کا معنی ہے میس، یعنی انی پہ گی۔ آپ کو چیز اپنی تلاش کرنی پڑے گی، یعنی اتنے مذاہب ہیں دنیا کے اندر، اتنے سسٹمز ہیں، اتنے معاملے بن چکے ہیں کہ آپ کو اپنے کام کی بات اس میں سے اٹھانی پڑے گی، پھر اس کو اپنانا پڑے گا۔ اب ظاہر ہے اس کو جب آپ پریکٹس میں لائیں گے، یعنی سنتوں کو پریکٹس میں لائیں گے، تو زندگی میں خیر و برکت آئے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگلے دنوں کو اچھا کر دیں، اگلی جو باقی ماندہ زندگی ہے اس کو خوبصورت بنا دیں، اور میرے دوستوں کی جو حکمت اور دانائی ہے اس میں اضافہ فرما دیں، اور سب کو کام والا بنا دیں، چونکہ کام کے لوگ اب نہیں رہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے سب تھکے ہوئے ہیں، اور وی ول ٹاک لیٹر آن دس ایشو کہ لوگ تھکے ہوئے کیوں رہتے ہیں اور یہ تھکاوٹ کیسے اتاری جا سکتی ہے، اور جسموں میں وہ انرجی، وہ کرنٹ، وہ پاور کہاں سے لائیں؟ یہ جو سپر سٹار یعنی جو ٹی وی پہ ناچ گانے کر رہے ہوتے ہیں ان کو نہیں دیکھا کتنی پھرتی سے وہ محنت سے کام کرتے ہیں؟ اور آپ نے تو یہ 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہوتی ہے، تو اس میں بھی آپ کو کرسی چاہیے، میز چاہیے۔ اللہ حافظ ہے، بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔